قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا ما یکونو کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، قیامت تک آنے والے جتنے فتنے تھے، جتنے فساد تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد درود اور بے حد سلام، جس کو خالق کائنات نے مالک کائنات بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، بلکہ حضور کی محبت کے علاوہ آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیشہ درود السلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا تھا۔ ہر قدم پر ایک بار درود پڑھتا، پھر قدم اٹھاتا، پھر درود پڑھتا۔ وہ ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھ رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وہ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہ درود پڑھے جس نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری اس سے کہنے لگے کہ اے نوجوان، کیا ماجرا ہے کہ تو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے جب سفیان نام بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز کسی کو نہ بتاتا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں طواف کعبہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک۔ تو یہاں تو تکبیر پڑھتے ہیں تو آپ درود پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے فرمایا کہ اگر سفیان ثوری آپ نہ ہوتے تو یہ راز میں کسی کو نہ بتاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا راز ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں میں سے ہیں اور آپ کے قصے اور واقعات بڑے مشہور ہیں۔ تو ہوا کیا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا، تو رستے کے اندر میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کے انتقال پر میں وہاں بیٹھ گیا، تو جہاں بیٹھا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، فوت ہوتے ہی سیاہ ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، اسی پریشانی کے عالم میں میں لوگوں کو والد کا چہرہ کیسے دکھاؤں گا اور لوگوں کو کیسے بلاؤں گا، یا یہیں اس کو دفن کر دوں، یہی سوچو بچار میں تھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر ایک شخص آئے ہیں، میرے والد کا چہرہ دیکھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے،
اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، تو میں نے جانے والے سے پوچھا کہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، میرے والد کو کس طرح ٹھیک کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کا نبی ہوں، اور آپ کا جو باپ تھا وہ مجھ پر درود السلام پڑھتا تھا، اور آج اس کو مشکل آ پڑی تھی، اور اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے میں خود تشریف لایا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں بیدار ہوا دیکھا تو میرے والد کا چہرہ واقعی ہی روشن تھا، تو اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ حج کروں گا اور ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسیہ علیہ، جو بھول گیا مجھ پر درود السلام پڑھنا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا، وہ جنت کا رستہ بھول گیا، اس کو جنت کا رستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مختار کل ہے، جس کے پاس تمام علوم ہیں جو اللہ نے ان کو سکھائے ہیں، ایک ہے علم سکھانا، ایک ہے علم پہنچانا، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ نام جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں، بتاؤ وہ نام جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بتلایا ہے۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے تھے، جب آدم سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ تو اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سکھاتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو علمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم سکھا دیے تھے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے تھے ان کے بارے میں ہمیں پہلے آگاہ کر دیا، اور یہ آگاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، تو جو بھولے ہوئے فتنے ہیں، جو بھولی ہوئی حدیثیں ہیں، وہ مجھے اس وقت یاد آ جاتی ہے، یہ بھی نبی نے فرمایا تھا یہ بھی ہوگا، یہ بھی نبی نے فرمایا تھا یہ بھی ہوگا۔ اور جتنے بھی فتنے ہیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہر لمحہ ہر سانس فتنے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جہاں مسلمانوں کو فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، جہاں معصوم بچوں پر قتل و غارت عام ہے، وہاں مسلمان ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں۔ کثرت ہے، تعداد میں کمی نہیں ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے، تو پھر میں کافروں کے دل کے اندر تمہارا رعب اور دبدبہ ڈال دوں گا، تمہارا ڈر ڈال دوں گا۔ تم ایک ہوں گے تو پھر 2 کے برابر، 2 ہوں گے تو 4 کے برابر، 10 کے برابر، 100 کے برابر، 100 بندہ 1000 کے برابر، 2000 کے برابر ہو جائے گا۔ اتنوں سے تم جنگ کر لو گے اگر تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ اگر تم بزدل ہو گئے، حرص اور لالچ کے اندر پڑ گئے، حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا، آپ نے جب کشتی بنائی اس کے اندر سب جوڑے جوڑے اس کے اندر سوار کیے، تو وہاں بزرگ بن کے شیطان بھی آ گیا، وہ بھی بزرگ کی شکل کے اندر بن کر آ کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جی آپ کدھر آ گئے ہیں؟
تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے دل برباد کر دوں، ان کے دل فتنے کے اندر ڈال دوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کشتی سے تمہیں اتار دوں تاکہ یہاں غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ کا امر نہیں تھا۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام مجھے 5 باتیں آتی ہیں، ان میں سے میں تجھے 2 بتاؤں گا، 3 نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہو چکی تھی کہ اس لعین کو کہو کہ 2 ہی بتا دے، 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے، 3 تیرا رب تجھے بتا دے گا 3 کیا ہے، اب 2 ہی شیطان سے پوچھ لے۔ شیطان نے کہا کہ میں 2 باتوں میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، 2 ایسے کام ہیں جس کے اندر میرا داء لگ جاتا ہے اور میری محنت ضائع نہیں جاتی، اس میں سے ایک حسد ہے اور ایک حرص، لالچ ہے۔ حسد اور لالچ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، شیطان کہتا ہے میں بندے کو لے جا کر وہاں کھڑا کر دیتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ بندہ وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے، حرص کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو جب حرص اور لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے تو میرا کام ہو جاتا ہے، وہ میرا ساتھی بن جاتا ہے اور وہی میرے ساتھ دوزخ کے اندر بھی جائے گا۔ تو اس لیے فتنوں کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے حسد اور حرص۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، لالچ بری بلا ہے، اور لالچ یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ جتنا مل گیا اس پر شکر ادا کر لو، جتنا کھا لیا اس پر شکر ادا کر لو، لیکن نہیں، جب لالچ دل کے اندر آ جاتا ہے، آنکھوں کے اندر بھوک آ جاتی ہے، اللہ اکبر، جو آنکھوں کی بھوک ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، آنکھ دیکھتی رہتی ہے، آنکھ کا کام ہی ہے دیکھنا، لیکن آنکھ کے ساتھ دانا لوگ کہتے ہیں تو اپنے پیٹ کو بھی دیکھ لو، اپنی چادر کو بھی دیکھ لو کہ تیرے پاؤں کتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، چادر بھی چھوٹی ہے، تیری اوقات بھی تھوڑی ہے اور تو اوقات سے زیادہ نظر دوڑا رہا ہے۔ تو حرص اور لالچ یہ بہت بڑے فتنے ہیں اور فتنوں کی جڑ ہے، اور آج کے دور کے اندر صبح شام دن رات نئی سے نئی بات ہو رہی ہے، نیا سے نیا کام ہو رہا ہے، صبح اور خبر ہوتی ہے، شام کو اور خبر آ جاتی ہے، دن کو اور خبر ہوتی ہے، رات کو اور خبر آ جاتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کو دیکھو کہ کوئی درد نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس دعائیں کرتے چلے جاؤ، دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ تو اس وقت بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے، جب بندے کی آنکھ میں حیا نہیں رہتا تو اس وقت دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جس وقت جہاد کا ٹائم ہے، اگر جہاد کا اعلان نہیں ہو رہا، جتنے بھی حکمران ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اعلان جنگ کرے اور جہاد کا اعلان کرے اور اپنی پوزیشن درست کریں، اور جان جاتی ہے جائے، ہم نے جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان اللہ کی ہے، امانت ہے، اور جب اللہ کے سپرد کر دو گے تو آگے جنت ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج تو کہتے ہیں مجاہد نہیں بنے گا، اس کی ایک انگلی خراب ہے، اس کا ایک ناخن خراب ہے، اس کے کان ٹیڑھے ہیں، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، اس کے ہونٹ ٹیڑھے ہیں، اس کو یہ جنگ کے قابل نہیں ہے، یہ بندوق نہیں چلا سکتا، یہ اسلحہ نہیں چلا سکتا، اس کے پاؤں کے اندر مروڑ آئی ہے۔ سن لو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک لنگڑی لت والا حضور کا صحابی پہنچ گیا، لات ٹانگ سے لنگڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ کام تھوڑا کرتی ہے، لنگڑا کر چلتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا، جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ جہاد کے لیے آپ دستے بھیج رہے ہیں، مجھے بھی جہاد کے لیے بھیج دیجیے۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ آرام فرمائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر میں لنگڑا کر چلتا ہوں، جنت کے اندر بھی اسی طرح چلا کروں، میں جنگ کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی، وہ جنگ کے اندر گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب صحابہ واپس آئے، حضور مسکرا رہے ہیں، فرمایا اس کا کیا بنا جس جو لنگڑی لات والا ٹانگ والا تھا؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ شہید تو ہو گیا ہے، لیکن میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر لنگڑا کر چل رہا ہے۔ جہاد جب فرض ہو گیا، اب جہاد کرنا ہوگا، اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ اگر کافروں نے ہمیں ایسے فتنوں میں ڈال دیا، حرص لالچ کے اندر ڈال دیا، دنیاوی معاملات کے اندر ڈال دیا، یہ دنیا کا لالچ ایسا لالچ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر برائی کی جڑ یہی لالچ ہے، یہی دنیا کا لالچ ہے، یہی بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ آج جدھر مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر قتل عام ہوا مسلمانوں کو، مسلمان تڑپتے رہے، کشمیر کے اندر جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں کو شہید کیا جاتا رہا، آج تک اسی طرح چل رہا ہے، لیکن اعلان جنگ نہیں ہوا۔ فلسطین کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اتنے مسلمانوں کے ممالک ہیں، کوئی ہل نہیں رہا، بلکہ پاکستان کے اندر نئے دن نیا فتنہ اٹھ جاتا ہے۔ اب کرکٹ کی دنیا کو دیکھ لے، ادھر لوگ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، تالیاں گانے باجے وہاں بج رہے ہیں، یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ کافر جو تھے وہ خانے کعبے کا طواف کرتے، ننگے طواف کرتے، دوڑتے، تالیاں بجاتے، گانے بجاتے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ کافروں نے ہمارا دماغ پھیر دیا، ہمیں اس طرف لگا دیا کہ ہم جہاد کا نام بھی نہیں لیتے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ ہماری زبانوں پر یہ قرآن کی آیتیں نہیں آتی، یہ منسوخ نہیں ہو چکی، یہ آیتوں کے مصداق حکمران ہیں جو اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں، ہر نئے دن نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایک عورت جس کے لباس پر عربی لکھی ہوئی تھی وہ بازار کے اندر آ گئی، تجھے کیا ضرورت ہے کہ ایسے لباس پہنو کہ جس کے اپنی نمائش کرو؟ اسلام تو کہتا ہے عورت کا معنی پردہ ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بغیر پیسے کے بندے کا زوال نہیں ہے۔ جب غیرت مر جاتی ہے، جب ایمان مر جاتا ہے، جب بندہ بے غیرت دلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کام ہوتے ہیں، پھر بندے کا زوال آ جاتا ہے، پھر مسلمان کا زوال آ جاتا ہے۔ کامیابی عروج اس کے اندر ہے، آپ کے اندر غیرت بھی ہو، آپ کے اندر ایمان بھی ہو، کیا ہو؟
ایمان بھی ہو، غیرت بھی ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مجھ سے دعا کر لے، دعا کر لے، التجا کر لے کہ یا اللہ میرے دل کو نہ پھرنا اس وقت جب میں ہدایت کے رستے پر ہوں، جب جنت کے رستے پر ہوں۔ لا تزغ قلوبنا، اس وقت ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے رحمت عطا فرما کیونکہ تیرے علاوہ کوئی رحمت فرمانے والا نہیں ہے۔ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ بندے کو یہ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس رستے کی طرف نہ چلا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ مومن کا دل اللہ کے دست قدرت کے، اللہ کا جو دست قدرت ہے یعنی جو اللہ کا ہاتھ ہے اس کی دو انگلیوں کے درمیان باندھا ہوا ہے۔ وہ کسی وقت اگر اللہ چاہے تو وہ ٹیڑھا کر دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے سیدھا رکھتا ہے۔ اللہ اسے چاہے تو اسے سیدھا رکھتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ سے محبت تو ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہونی چاہیے، اللہ سے پیار تو ہونا چاہیے، پھر بندہ دعا مانگے۔ اور پھر اللہ سے پیار کس طرح ہوگا جب تمہارا تن من دھن سب اللہ کے لیے قربان ہو، اور جب بھی اللہ کی طرف سے صدا آئے، اللہ کی طرف سے ندا آئے، تو پھر تو اٹھ کھڑا ہو اور میدان کے اندر آ جاؤ، اور پھر اس پیچھے نہ دیکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا دل سیدھا کر دیتا ہے، اس کا دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور دل جو ہے یہ برباد اس وقت ہوتا ہے جب بندہ حرص اور لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ حرص اور لالچ کو چھوڑ کر جب بندہ رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے، اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ جو حکمران ہے، جو ایسے لعین ہیں، جو ایسے بے عمل بددین ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلے، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، صبح شام فتنے اس طرح ٹوٹ رہے ہیں جس طرح تسبیح ٹوٹ کر اس کے دانے گر جاتے ہیں۔ ایک دھاگا ٹوٹتا ہے پوری تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں، اسی طرح آج فتنے گر رہے ہیں۔ لیکن ان سے بچنا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اس سے بچو، اگر اس سے نہیں بچو گے تو تمہاری بربادی کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کی سپورٹ نہ کرو، ان کو دل سے برا جانو، اگر ہو سکتا ہے تو ان کو ہاتھ سے روکو، جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے۔ آخری ایمان کا درجہ ہے کہ دل سے ان سے نفرت کرو، زبان سے ان سے نفرت کرو، اگر ہو سکتا ہے تو ہاتھ سے ان کے ساتھ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، ان کو ختم کرو، نزد و نابود کرو۔ جو ایسے لوگ ہیں جو تمہیں برائی پر اکسا رہے ہیں، اور ہر نئی دن مہنگائی عروج کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں لالچ دیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، لیکن عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، اور غریب کو جینے کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ لیکن غریب کا رونا وہ نیٹ پر ٹی وی پر بیٹھ کر روتے ہیں، لیکن زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ عوام کو بھی پتہ ہے، حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو کام بنتا ہے، جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے۔ سامعین کرام،
अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमाल फितनतन। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल कर लो, फितनों से पहले अमल कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर लो। काक़िताइल्लैली युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा। उस वक़्त, उस अंधेरी रात से पहले, उस फितने से पहले तुम अमल कमा लो, नेकियां कर लो। उस फितने के आने से पहले जब सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनुल वयुस्बी काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। यबी उदीनहु आरिदुद दुनिया, कि वो खरीद और फिरोख्त करेगा, दीन के बदले में दुनिया खरीद लेगा, दीन के बदले में दुनिया खरीद लेगा, अपना दीन बेच देगा, ईमान बेच देगा। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल का लेना लो ओ मुकाला चंगा, ते जे कोई इस लो ओ जाने हो मुकाला, ओ दिल अच्छा होवे मत यार, ओ पहचाने हो ए दिल यार दे, ओ पीछे होवे मत दिल यार, ओ सियाणे हो साए आलिम, ओ छोड़ मसीता नस गए, जदा लग गए दिल ओ ठिकाने हो। युस्बी मोमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व युस्बी काफिरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा, सुबह उठेगा। आज देख लो, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल हाथ के अंदर है, लेकिन बंदे को कोई फिक्र नहीं है। दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, वो कहता है मैंने फलां मौलवी को सुना, मैंने फलां मौलवी को सुना। सुन लो, ये मोबाइल एक ऐसा फितना है, ये 1 मिनट के अंदर आपका ईमान बर्बाद कर देगा। आप इंजीनियर मिर्जा जेहलम का रहने वाला, वो सोशल मीडिया पर जो आता है बकवास कर देता है। उसका काम ही यही है कि मज़हब के ख़िलाफ़ बात करना, बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बात करना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सामीने कराम, वो हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करता है। उसे नेट से तो पैसे मिल जाते हैं, वो दुनिया कमा लेता है दीन के बदले के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं रखा। दुनिया के अंदर भी उसके लिए रुसवाई है। यबीउदीनहु बिअर्दिद दुनिया बिअर्दिम मिनद दुनिया, कि वो दुनिया को दुनिया के बदले अपने दीन को बेच देंगे। ऐसे फितना बाजों से परहेज करना चाहिए। सामीने कराम, मसला पूछना हो, उलमा मौजूद हैं। उलमा जो अच्छे आलिम दीन है, अहले सुन्नत व जमात के, उनकी तकरीरें सुनो। उनकी सोशल मीडिया पर भी तकरीरें आपको मिल जाएगी, हर जगह उनकी तकरीरें हैं। आम वाइज होते हैं, उनके अंदर जाकर भी तकरीरें सुनो, लेकिन ऐसे फितनाबाजों से हमेशा दूर रहना जो तुम्हारा 1 मिनट के अंदर ईमान ज़ाया कर देंगे। और दीन की बात ऐसी बात है,
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، دین کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان جب تک آپ کا سلامت رہے گا تو آپ جو عمل کریں گے وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ایمان نہیں ہے تو جتنے عمل کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی تقریریں سننا جو تمہارے دماغ کو، تمہارے پاس تو علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لا تعلمون، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے، جو اہل علم ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو باعمل لوگ ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے جا کر سوال کرو، ان سے سوال کرو اور ان سے پوچھو یہ مسئلہ کیسے ہے۔ ہر بندہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکتا جس نے استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے، جس نے 4 دن لگائے ہیں، استادوں سے مارے کھائی ہے، اور جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور نہیں کرتا، صحابہ کی محبت سے دور نہیں کرتا، اہل بیت کی محبت سے دور نہیں کرتا، ایسے بندے کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔